بہت شکریہ. مجھے ترانے کے لیے حکم ہوا تھا ابتدا میں. اصل میں آج ایک عجیب سا خوف طاری ہے، کیونکہ اتنے ذہین اور ذی علم اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں. سچائی یہ ہے. تو آج ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے مجھ پہ. بہرحال میں بہت جلدی انتخاب پڑھتا ہوں اپنا زندگی کا بہتر، اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. ملاحظہ فرمائیں. چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. ایک شعر غزل کا. اب دیکھیے غزل کیسے بنتی ہے. ملاحظہ فرمائیں، آپ ذیل میں ہیں کہ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. بہت شکریہ. ملاحظہ فرمائیں، بہت جلدی پڑھتا ہوں. دیکھیے کیونکہ کرنل وی پی سنگھ صاحب آپ کو بالکل یعنی بیدار کر کے گئے ہیں. بہت اچھا آپ نے سنا، اور بالکل نثری شاعری ان کی، بالکل آپ کے دلوں تک اترنے والی شاعری تھی. ملاحظہ فرمائیں. تم نے جسے پکارا ہوگا، تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا. تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا. میں دو مصرے پیش کرتا ہوں، خاص طور سے دیکھیے گا کہ تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا. پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا. پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا. پہلا نام ہمارا ہوگا. دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے اس نے روپ نکھارا ہوگا. شام ڈھلے ہچکی کیوں آئی اس نے مجھے پکارا ہوگا. اس نے مجھے. اب لیجیے میں غزل پڑھتا ہوں. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. اب یہ شعر، جس شعر کے لیے میں نے مطلب پڑھا ہے آزاد صاحب اور محترم ہمارے نقوی صاحب، خاص طور سے یہ شعر میرا پارلیمنٹ میں پڑھا گیا کسی ایم پی کے حوالے سے، تو میں شعر پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. مختار نقوی صاحب خاص طور سے شعر سن لیجئے گا میرا. یہ دو لائنیں دیکھیے گا محترم. حاضر کرتا ہوں. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. ایک میسج لے کے جائیے گا. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. بہت شکریہ. ایک اچھا شعر سنایا میں نے آج مشاعرے میں. تالیاں بجائیے گا ایک شعر کے لیے. ملاحظہ فرمائیں. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. یہ مٹی یہ مٹی یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. یہ مٹی کرگل پہنچ جائیے گا. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے پذیرائی کی، آپ نے پسند فرمایا. ہمارے اطہر بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ اطہر بھائی کا حکم تھا غزل کے لیے. بھائی ٹائم بہت کم ہے اطہر بھائی، ہمارے کچھ سینئر شعراء ہیں تشریف فرما ہے، لیکن میں آپ کی فرمائش ضرور پوری کروں گا. سنیے میں ایک مطلب دو شعر. جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے.
پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. اب یہ شعر، بلکہ ہاں ڈاکٹر صاحب میں بھول گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے نظامت میں پڑھا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے جلال پوری نے، لیکن یہ شعر میری پہچان ہے، میں ترنم سے پڑھا ہوں اس لیے آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. کہ جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے، یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم نیا. اگر اچھا شعر لگاؤ تو ایک بار اور تالیاں بجائیے گا. اچھا، ایک شعر جو بہت ہی خراب مضمون تھا اور میں نے پڑھا، 15 سال تک پڑھا. اب اس کا رد عمل اب کے یو پی سے ظاہر ہوا اور وہ دونوں لفظ ہٹ گئے. مجھے اچھا لگا، یعنی باقاعدہ یوگی جی کا اعلان ہوا کہ یہ دونوں لفظ ہٹا لیے جائیں دکانوں پہ سے. ملاحظہ فرمائیں، صرف ایک شعر پڑھتا ہوں. سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے، سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے. اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے، اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے. دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون، دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون. ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، یہ ٹھیکہ سرکاری ہے. ہر ٹھیکے پر اکیلا شعر ہے اس مضمون کا پورے ہندوستان میں. یہ بتلا دو. اب کیا اعلان ہوا ہے کہ لفظ ٹھیکہ اور سرکاری دونوں ہٹا لیے جائیں، اور یہ شعر ویدھان سبھا میں وہاں گونجا، تو اس بار اعلان ہوا. پھر پڑھ دوں. دارو جیسے زہر، میں بہت بے دلی سے پڑھ رہا ہوں، یہ میں عرض کر دوں. میرے جانتے جو مشاعروں میں سنتے ہیں مجھے لوگ، چونکہ ٹائم ہے نہیں، اور ہمارے جو منتری جی ہیں وہ بھی بڑی بے دلی سے سن رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بار محسوس ہو رہا ہوں کہ دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون. ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، یہ ٹھیکہ سرکاری ہے. ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، یہ ٹھیکہ سرکاری ہے. شعر نے اپنا کام کر دیا. ملاحظہ فرمائیں. اطہر بھائی آپ کی غزل کے 3-4 شعر پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. آپ کو گدگداتا ہوں تھوڑا سا، لیکن غزل ہے. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. ایک اچھا شعر غزل کا صدر عالی وقار پیش کرتا ہوں، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. ملاحظہ فرمائیں کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. مزہ لیجئے گا. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے،
یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، اور تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، سنیں حضرات، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ اور یہ شعر یہاں سے تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں رخ، 2-3 شعر، کہ وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ نقوی صاحب حاضر خدمت کرتا ہوں کہ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے، لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے، لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے، لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ اب یہ شعر دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں، یہ بھی گونجا ہے بہت شعر، کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے۔ سنیں حضرات، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی۔ شکریہ وسیم صاحب، کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی۔ دلی والوں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی، اور بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے، بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی، بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ صدر علی وقار آخری شعر پڑھتا ہوں، آپ کے حوالے سے سامعین تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ محترم سودانچو صاحب، چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں، چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہیں لکیریں، ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی، ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی۔ وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔